قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز مہمانوں اور طلباء ساتھیوں، شاہ سوارانی کتابت کے اس مسابقے میں اس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے ختم نبوت میں علماء دیوبند کا کردار۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر ان کی عظمت کا ڈنکا چاروں عالم میں بجایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنے پیارے، اللہ نے محمد رسول اللہ کے شعر کی قسم کھائی، محمد رسول اللہ کو خاتم المرسلین بنا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج ختم نبوت رکھ کر پورے عالم میں لا نبی بعدی کا پرچم لہرا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، سب سے پہلے امت کو اجماع کی دولت اس پر نصیب ہوئی۔ پورے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، جنگ یمامہ میں جو جنگ تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں اکثر صحابہ حفاظ کرام تھے، جن میں وہ 70 بدری صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، شجر اسلام کے لیے سب سے پہلے جنگ ختم نبوت کے تحفظ ہی کے لیے لڑی گئی تھی، چنانچہ ہر دور میں مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر کے عقیدے ختم نبوت کی چادر کو تار تار کیا، تو اس کے مقابلے میں پاکیزہ لوگ سیسہ پہنائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ وہ علماء دیوبند ہی تھے جنہوں نے اپنے سینوں کو گولیوں کی بوچھاڑ سے چھلنی چھلنی کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی راتوں کو، جنہوں نے اپنی پوری عمر کو جیل میں گزار دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ علماء دیوبند ہی تھے۔ میں اسی علماء دیوبند کے قافلے کے ایک شاہ سوار کا تذکرہ کرتا چلوں۔ وہ شاہ سوار جو ہمارے وقفے میں موجود ہے، وہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب مرزا مناظر اللہ دلتا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے غلام غوث ہزاروی وفا سے چل پڑتے ہیں، راستے میں انہیں اطلاع دے دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے، اکلوتے بیٹے زین العابدین کا انتقال ہو گیا، تو مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد اس شخص کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے نمازی جنازے میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، ناموس رسالت کی جنگ لڑنا، تحفظ ختم نبوت کی جنگ لڑنا فرض عین ہے۔ میرے عزیز دوستو، غلام غوث ہزاروی بابا نے ہمیں یہ سبق بتا دیا کہ اپنے بیٹے کے جنازے میں شرکت کا اس نے ترجیح دی، ختم نبوت کے تحفظ کے جنگ پر ترجیح دی۔ میرے عزیز بھائیوں، اکابر علماء دیوبند نے عدالت اور قانون کے کٹہرے میں بھی کھڑے ہو کر مرزائیت کو للکارا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس قافلے کے شاہ سوار انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ 1933 میں بہاولپور کی عدالت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ بہاولپور کی عدالت میں پہنچ کر انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ شمس الدین مرزائی مبلغ کو پکار کر کہتے ہیں اے شمس الدین، اے شمس الدین، اگر تو دلائل کی روشنی میں قادیانیت کے کفر کو نہیں مانتے تو آنکھیں بند کر دو، آنکھیں بند کر دو۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ آتا ہے قلندروں کو جس وقت جلال، آتا ہے قلندروں کو جس وقت جلال، شاہوں کے سروں سے گر پڑتے ہیں تاج۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے وہ علماء دیوبند تھے، محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے مدرسے کی چابیاں مفتی ولی حسن کو پکڑوا دی تھی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، ختم نبوت کے مسئلے کے حل کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں زندہ واپس نہ آؤں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو یاد نہیں کہ جب روح کی سرزمین پر
برسوں